السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ چلیں جی پھر سانس ساکن تھی کا پارٹ 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ فیونا کا گھر نائن اینڈ ویر کاؤنٹی میں واقع تھا، جو ریان کی کاؤنٹی گیٹ شیڈ سے زیادہ دور نہ تھی، تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیو تھی۔ ریان شیڈ میں رہائش پذیر تھا، جبکہ میریانے، اینجل اور ڈینیل فیزم میں رہتے تھے۔ طے پایا تھا کہ تمام لوگ ریان کے گھر جمع ہوں گے اور پھر آنٹ فلورل سے نگاہ بچا کر کھسک جائیں گے۔ آنٹ فلورل، جو ریان، اینجی اور ڈینی کی خالہ جبکہ میریانے کی پھپھو لگتی تھیں، پی ایچ ڈی کرنے کے لیے نیو کاسل میں رہائش پذیر تھیں۔ ان کی سخت طبیعت کے باعث تمام بچے اس سے ڈرتے اور رعب میں رہتے تھے۔ اس رات جب فلورل سونے لگی تھی تو وہ چاروں فلورل کی بلو سیوک میں نائنتھ اینڈ ویز کی 10ویں اسٹریٹ کی جانب گامزن ہو گئے۔ ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے کے باوجود بھی 16 سالہ ریان گاڑی چلا رہا تھا۔ بیک سیٹ پر اینجی اور ڈینی کے درمیان ایک چھوٹی سی بالٹی رکھی تھی، جبکہ میریانے کی گود میں ایک پلاسٹک بیگ کے اندر 4 برش اور گلوز کے 4 جوڑے رکھے تھے۔ ریان، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ اینجی کی آواز کپکپا رہی تھی۔ کیسا ڈر؟ وہ لاپرواہی سے ہنسا۔ یہی تھرل اور ڈینجر تو لائف ہے۔ ایک دانشور نے کہا تھا، رسک سیفٹی سے بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر ہم پکڑے گئے تو؟ ڈینی بھی اندر ہی اندر کسی نامعلوم خوف کا شکار تھا۔ ریان نے ایک جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ بہرحال جس نے اترنا ہے فوراً اتر جائے، میں بزدلوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ گاڑی چلاؤ ریان، اینجی کچھ اعتماد سے بولی۔ فی الحال کوئی نہیں اتر رہا اور نہ ہی کوئی اترے گا۔ ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ تھے اور رہیں گے، ڈینی نے کہا۔ میرا مقصد محض نتائج سے آگاہ ہی تھا۔ ریان، گاڑی چلاؤ، میریانے نے سنجیدگی سے کہا۔ ریان نے گاڑی چلا دی۔ اس نے خوفزدہ نگاہ قالین پر گرے گلاس پر ڈالی اور ڈرتے ڈرتے رانیہ اور آنیہ کی جانب دیکھا۔ ایک ہی لمحے میں الماس نے آنے والے حالات کا تصور کر لیا تھا۔ اس کو اور صابرہ کو اس بدتمیزی کے نتیجے میں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا جائے گا۔ اس کے لب کپکپا رہے تھے اور پورا جسم لرز رہا تھا۔ چھ بیٹا، دھیان سے پکڑتے ہیں نا؟ آنیہ، جاؤ اسے کسی چھوٹے گلاس میں جوس ڈال دو اور بٹلر کو کہو کہ قالین آ کر صاف کرے۔ رانیہ کا لہجہ اتنا میٹھا تھا کہ الماس کو کسی خواب کا گمان ہونے لگا۔ وہ آنیہ، جو اس کے خیال میں کافی مغرور اور اکھڑ مزاج تھی، آرام سے اٹھی، قالین پر گرا گلاس اٹھایا اور کچن کی جانب چل پڑی۔ بی جی، وہ غلطی ہو گئی ہے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں معافی مانگنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے بیٹا، کوئی بات نہیں، آپ ڈر کیوں رہے ہو؟ ابھی وہ آپ کو اور جوس لا دیتی ہے، وہ پی لینا، ٹھیک ہے؟ وہ پیار سے کہہ رہی تھی۔ الماس کو وہ عورت بہت اچھی لگی تھی۔ اس نے الماس کو نیچے بیٹھنے کو کہنے کے بجائے صوفے پر بٹھایا تھا، اس بات سے بے پرواہ کہ میلے کپڑوں اور گندے جوتوں والی بچی اس کا لائٹ گرے صوفہ خراب کرے گی۔ کوئی اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے؟ الماس نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ جب دوپہر کو کھانے کا وقت ہوا تو صابرہ نے اسی کمرے میں، جبکہ الماس نے رانیہ اور آنیہ کے ساتھ ڈائننگ ہال میں کھانا تناول کیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود کسی چیز سے بھی 13 سالہ الماس واقفیت نہیں رکھتی تھی۔ چمچہ یا فورک کو استعمال میں لائے بغیر وہ اپنے میلے ہاتھوں سے ہی چاول کھانے لگی۔ چاول ختم کر کے اس نے بیف چلی کینائن اسٹائل میں سے بیف کے فنگرلٹس نکال کر کھانے شروع کر دیے۔ اب وہ بغیر کانٹے کی مچھلی سالم نگل رہی تھی۔ اتنی لذیذ اشیاء اس نے خواب میں بھی نہ کھائی تھی۔ آنیہ نے ندیدے پن پر محض 2 دفعہ اس کی جانب دیکھا اور پھر خاموشی سے اپنا کھانا ختم کرنے لگی۔ جب اس کی پلیٹ خالی ہو گئی تو اس نے ایک دفعہ پھر آنیہ کی جانب نگاہ اٹھائی، جس نے بغیر برا مانے اس کی پلیٹ کو دوبارہ بھر دیا اور ایک دفعہ پھر صدیوں کی بھوکوں کی مانند کھانے میں وہ مشغول ہو گئی۔ وہ پلیٹ 3 دفعہ بھری گئی تھی۔ کھانے کے بعد جب اس نے الماس کے پیالے میں آئس کریم ڈالنی چاہی تو الماس نے فوراً یہ کہہ کر روک دیا کہ بی جی بس۔ شام تک صابرہ نے سلائی کا کام مکمل کر دیا تو رانیہ نے 4000 اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ مجھے اب 2-3 روز تک باہر جانا ہے، اس لیے میں باقی چادریں وہیں سے سلواؤں گی۔ اب آپ کی ضرورت نہیں، شائستگی سے کہہ کر رانیہ نے دونوں ماں بیٹی کو رخصت کر دیا، مگر جانے سے پہلے
ان کو چائے ضرور پلائی تھی۔ یہ چائے کے دوران ہی ہوا تھا کہ جب الماس نے اپنی زندگی کی پہلی اور آخری چوری کی تھی۔ لاؤنج میں آتش دان طرز پر بنی انگیٹھی کے اوپر رکھے سنہری فریم میں سے رانیہ کے دوسرے نمبر والے بیٹے کی تصویر اس نے رانیہ کی غیر موجودگی میں نکال لی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کی تھی۔ اس کو بس اس لڑکی کے صاف کپڑے پسند آ گئے تھے اور اس نے اتنا جرأتمندانہ قدم اٹھا لیا۔ جاتے وقت اس نے آنیہ سے ایسے ہی پوچھ لیا، آپ کے دوسرے نمبر والے بھائی کا کیا نام ہے؟ آنیہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور بولی، ریان حیدر۔ جب وہ چلی گئی تو آنیہ نے لاؤنج میں انگیٹھی پر رکھا وہ فریم اٹھا کر اپنے کمرے کی الماری میں رکھ دیا۔ مبادا رانیہ گمشدہ تصویر کے متعلق استفسار کرے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رانیہ کو الماس کی اس حرکت کا علم ہو اور وہ اسے چور سمجھے۔ اور یہ اسی رات کا قصہ ہے کہ جب میریانے کا نام بدل گیا۔ ریان نے اسٹریٹ نمبر 10 کے دہانے پر لے جا کر گاڑی آہستہ سے روک دی۔ نگاہوں کے سامنے دوسرے نمبر کا گھر ہڈسنس کا تھا۔ اس نے ایک نگاہ ان تینوں پر ڈالی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جب وہ تینوں بھی گاڑی کے باہر آن کھڑے ہوئے تو ریان نے کہا، میریانے، تم وہ تمام برش پکڑو اور ڈینی، تم بکٹ اٹھاؤ گے۔ اس کے حکم کی تعمیل کے بعد وہ چاروں گلوز پہننے لگے۔ آر یو شور وہ لوگ گھر پر نہیں ہیں؟ ڈینی کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ نہیں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، آف کورس وہ گھر پر نہیں ہیں، میں نے کنفرم کر لیا ہے۔ بلیک ہائینیک کی آستینیں جو اس نے کونیوں تک موڑ رکھی تھیں ہاتھوں تک کرتے ہوئے بولا، دیوار نامی کوئی چیز فیونا ہڈسن کے گھر کے ارد گرد موجود نہ تھی، بس ایک لکڑی کا جنگلہ تھا جسے پھلانگنا نہایت آسان تھا۔ وہ آسان مرحلہ طے کر کے ریان اور میریانے نے باقیوں کے لیے اندر سے کنڈی کھول دی۔ یہ دروازہ کیسے کھلے گا؟ ڈینی نے مین ڈور کو لاک دیکھ کر پوچھا۔ میرین، پن دینا۔ ریان نے لاک کا بغور معائنہ کرتے ہوئے پیچھے میریانے کی جانب ہتھیلی بڑھائی۔ میرا نام مت بگاڑو، وہ بگڑ کر بولی۔ یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے، میرین، پن دو، وہ درخشی سے بولا۔ اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میریانے نے اپنی ہیئر پن اتار کر ریان کو تھما دی۔ تقریباً 2 منٹ بعد ہی ریان نے اینا کو بتائے ہوئے ٹوٹکوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے وہ لاک کھول لیا۔ لیونگ روم سے ہوتے ہوئے وہ اوپر والی منزل پر آ گئے جہاں ریان کے انداز کے مطابق فیونا کا کمرہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کا اندازہ ٹھیک نکلا، وہ کمرہ کسی لڑکی کے زیر استعمال تھا۔ یہ بات کمرے کی نفاست اور بیبی پنک پردے بتا رہے تھے۔ مزید تصدیق فیونا کے بیک پیک نے کر دی تھی جو صوفے پر دھرا تھا۔ ریان نے اس کا بیک پیک کھولا اور میتھس کا جرنل نکال کر ڈینی کے حوالے کر دیا جس نے نہایت تیزی سے سرخ رنگ کے پینٹ سے اسے رنگ دیا۔ تقریباً آدھا بالٹی تو رجسٹر کا ایک صفحہ رنگ میں ہی ضائع ہو گئی، باقی آدھی سے انہوں نے لائٹ پنک پردوں، بیڈز، صوفوں کا کارپیٹ کا حولیہ بگاڑنے کے علاوہ دیوار پر بڑا بڑا کر کے F.4 لکھ دیا۔ انہوں نے خاص ایکسٹیریئر پینٹ خریدا تھا جو آسانی سے اترنے والا نہیں تھا۔ جب یہ تمام کارروائی مکمل ہو گئی تو جس خاموشی سے وہ لوگ آئے تھے اسی خاموشی سے واپس آ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ریان نے اسے واقعتاً اڑانا شروع کر دیا۔ جب وہ وہاں کی حدود سے باہر نکل آئے تو ایک دم ریان ہنسنے لگا۔ ڈینی اور اینجی بھی ساتھ ساتھ ہنسنے لگے، البتہ میریان نے کچھ خاموش سی بیٹھی تھی۔ میریان، ریان نے ہنسی روک کر اسے مخاطب کیا۔ میریانے، وہ ایک دم بھپر کر بولی، ہاں وہی، خیریت ہے؟ تم لوگ اس کا کمرہ بے شک خراب کر دیتے مگر اس کے جرنل کو تو بخش دیتے۔ کیوں؟ اس نے مجھ سے پنگا کیوں لیا؟ اگر چیٹنگ کرنے پر مجھے ایکسپیل کر دیا جاتا تو میرا تو فیوچر ہی تباہ ہو جاتا۔ ابھی میں نے اسے معاف کر دیا ہے تو ہاتھ تھوڑا نرم رکھا ہے، ورنہ تم مجھے جانتی ہو، وہ درشت لہجے میں بولا۔ واؤ، اچھا معاف کیا ہے تم نے، میریانے نے سر ہلایا۔ اوہ ڈیم اٹ میرین، تم کیوں؟ مائی نیم از میریانے، MARAANNI، انڈرسٹینڈ؟ وہ اکتا کر بولی۔ ریان کے ہاتھ گویا ایک مشغلہ لگ گیا تھا۔ ہاں ہاں معلوم ہے مجھے میرین، وہ اسے چڑھانے کو بولا تھا۔ میریانے، آف کورس مائی ڈیئر میرین۔ وہ خاموش ہو گئی اور غصے سے گاڑی کے باہر دیکھنے لگی۔ اس دن کے بعد سے وہ میریانے سے میرین بن گئی۔ نیو کاسل اپون ٹائن میں 2 بڑے پیزا ہاؤس تھے۔ اینجی کے بے پناہ اصرار پر ریان پورے گروپ کو نسبتاً بڑے اور مہنگے پیزا ہاؤس میں لے گیا۔
اب اتنا کھاؤ کہ تمہیں 10 دن تک مزید بھوک نہ لگے۔ قدرے الگ تھلگ کیبن کی جانب جاتے ہوئے ریان نے اینجلینا سے کہا، یہ تو منحصر ہے اس پر کہ تم کتنا کھلاتے ہو، ورنہ میں تو ریان کو چڑھانے کے لیے اس نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا، ورنہ تم تو ندیدے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کے 75% بھوک سے بے حال افراد کو بھی مات دے سکتی ہو۔ میرین نے جھٹ کہا اور باقیوں کی تقلید میں کرسی سنبھال لی۔ بالکل، ڈینیل نے اتفاق کیا تھا۔ اینجلینا تلملا کر رہ گئی۔ اچھا مسٹر، اب کچھ آرڈر بھی کرو، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے۔ میرین نے مسکینوں والی شکل بنا کر ریان کو طلب کیا۔ ریان، جلدی یار، تھوڑی سی دیر اور ہو گئی تو یہ خواتین فوت ہو جائیں گی۔ ڈینیل نے خواتین پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ خواتین کس کو کہا ہے؟ میرین ایک دم سلگ اٹھی۔ ڈینیل نے ارد گرد نگاہ دوڑائی اور کسی خواتین نما چیز کو نہ پا کر میرین سے بولا، جہاں تک میری آنکھوں نے دیکھا ہے یہاں تم اور اینجی ہی تشریف فرما ہو۔ ایک تو یہ کہ گناہ گاروں کا کوئی اعتبار نہیں، اور دوسرا یہ کہ میں صرف 16 سال کی ہوں اور ریان نے میرین کی بات کاٹ دی، اور ابھی فیڈر میں دودھ پیتی ہوں۔ ایڈیٹ! میرین نے اپنا ہینڈ بیگ ریان کے شانے پر مارا۔ میں تم سے بڑی ہوں، میرا ادب کرو۔ جی ہاں، مگر اس ایک دن کے بڑے پن کا فائدہ نہ اٹھاؤ، وہ تڑ سے بولا۔ تھوڑی دیر کے لیے سیز فائر کر کے ذرا ادھر متوجہ ہو جاؤ اور آرڈر کرو۔ ریان نے سب کی توجہ ویٹرس کی جانب مبذول کی تو میرین نے جھٹ مینیو کارڈ اٹھا لیا، مگر اینجلینا نے فوراً وہ کارڈ اس کے ہاتھ سے لے کر میز پر رکھ دیا۔ 10 گھنٹے تک تم مینیو پڑھتی رہتی ہو اور اینڈ پر آرڈر ہمیشہ اٹیلین کش ہی کرتی ہو، اس لیے بہتر ہے تم یہ جاب میرے حوالے کر دو۔ میرین جھیپ کر مسکرا دی۔ اینجلینا نے لمبا چوڑا آرڈر نوٹ کرایا۔ ریان نے اپنے ساتھ ساتھ میرین کا بھی متوقع آرڈر نوٹ کروا دیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی پالک پنیر والا پیزے کا آرڈر دے رہا تھا۔ اب جی بھر کے کھانا، ریان نے اینجلینا کو چڑھانے والے انداز میں کہا۔ اچھا، مستقبل کی آرتھوپیڈ ڈاکٹر، اور سنا، واٹس ایپ؟ ریان اب میرین سے مخاطب تھا۔ فی الحال تو تمہاری جیب خالی ہونے کے علاوہ کوئی نئی نیوز نہیں ہے، وہ کچھ ترس کھانے والے انداز میں بولی۔ میری جیب کی فکر مت کرو، وہ ہنسا۔ ڈیڈ زندہ باد۔ کتنے اچھے ہیں عظیم انکل، اینجی پرستائش انداز میں بولی۔ چاہے ان کا بیٹا بدتمیز اور فضول خرچی کی انتہا کر دے، مگر وہ پیسے ضرور بھجوائیں گے۔ مجھ جیسا کفایت شعور اور سوچ سمجھ کر خرچنے والا بیٹا ان کا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ گردن اکڑا کر بولا۔ ویسے یہ بات تو ٹھیک ہے، میرین نے اتفاق کیا۔ تم علی سے کم شاہ خرچ ہو، علی کا تو ذکر ہی نہ کرو۔ ریان نے واقعتاً کانوں کو ہاتھ لگائے۔ وہ ڈیڈ سے مجھ سے 4 ٹائمز زیادہ پاکٹ منی مہینے میں 3 بار لیتا ہے۔ تم دونوں بہت ڈفرینٹ ہو، میرین کہہ رہی تھی۔ علی اور تم لاسٹ ایئر جب میں ڈیڈ کے ساتھ ڈی سی گئی تھی تو علی سے ملی تھی۔ وہ کافی فلرٹ ٹائپ کا لڑکا ہے، مگر تمہاری تو میں نے آج تک کوئی گرل فرینڈ نہیں دیکھی۔ تعریف کر رہی ہو تو شکریہ، نہیں کر رہی تو میں بتاتا چلوں کہ لڑکیاں سر کا درد ہوتی ہیں، ان سے ریلیشن رکھنا کنویں میں چھلانگ لگانے سے بدتر ہوتا ہے۔ تمہیں تو خیر ہر اچھی چیز بری لگتی ہے، میرین اپنی صنف کی عزت افزائی پر ناک چڑھا کر کہنے لگی۔ لڑکیوں کے علاوہ کس چیز کو جناب اچھا کہہ رہی ہیں؟ ریان کو میرین کو چڑھانے میں بے حد مزہ آتا تھا۔ تمہیں جغرافی بری لگتی ہے اور تمہیں کرکٹ بری لگتی ہے، میرین نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ جغرافی، فزکس اور اوپرا کی اچھائی تو میں تسلیم کر سکتا ہوں، مگر کرکٹ کا نام مت لو، وہ منہ بنا کر بولا۔ تو تینوں کو نہ جانے کیوں اتنے فضول، غیر دلچسپ اور سست کھیل میں دلچسپی ہے۔ 5 دن دھوپ میں جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر بھی اگر میچ ڈرا ہو جائے تو تم پھر اتنی محنت کا کیا فائدہ؟ فٹ بال اچھی ہوتی ہے، 90 منٹ میں ختم۔ فٹ بال؟ ڈینیل نے آبرو اٹھائی۔ یار، اٹس بورنگ۔ ڈیم اٹ، فٹ بال از ناٹ بورنگ۔ فٹ بال میں کوئی بھی پلس پوائنٹ نہیں ہے، ڈینیل بولا۔ پاگلوں کی طرح 22 کھلاڑی ایک گیند کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، عجیب سی تیزی اور افراتفری ہے۔ کرکٹ بہتر ہے، آرام و سکون سے دیکھی تو جاتی ہے، فٹ بال دیکھ کر تو مجھے سانس چڑھ جاتی ہے۔ خیر، اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ریان، تم بڑے ہو کر فٹ بالر بن جانا، اور ڈینیل تم کرکٹر۔ بس اب بحث ختم کرو۔ میرین سمیت تمام افراد پیزا لانے والے ویٹر کی جانب متوجہ ہو گئے، یہ جانے بغیر ہی کہ تقدیر نے میرین کے الفاظ میں اپنی مرضی سے رد و بدل کر دی تھی۔ سوچتی ہوں صابرہ، تو بڑی جوانی میں بیوہ ہو گئی، ابھی تو تیری بچی بھی چھوٹی ہے اور تیرے سر سے مرد کا آسرا ہی اٹھ گیا۔ پھوپھی شکورن نے ایک سرد آہ بھری۔
مرد نہ ہو تو عورت کا کوئی نہیں ہوتا۔ اپنے ازلی گوار پن سے سالن کچھ کھاتی اور باقی منہ اور کپڑوں پر گراتی، الماس نے اس آخری فقرے پر نہایت چونک کر پھوپھی شکورن کی جانب دیکھا تھا اور جی ہی جی میں سوچا تھا یہ غلط کہہ رہی ہیں، کوئی کیسے نہیں ہوتا، اللہ تو ہوتا ہے نا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی یہ بات بآواز بلند نہیں کہہ سکتی تھی۔ بیچاری عورت تو تنہا رہ جاتی ہے، مرد کے سہارے کے بغیر یہ زندگی بہت مشکل لگتی ہے۔ اب وہ کچھ دیر کو رکی، اپنا سانس بحال کیا اور ایک دفعہ پھر اسی رفتار سے بولنے لگی۔ اب تو کیا کرے گی صابرا، کدھر جائے گی؟ اپنے ساتھ چارپائی پر بیٹھی پریشان سی صابرا کو مزید پریشان و ہراساں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ معلوم نہیں پھوپھی، میں کدھر جاؤں گی، اکیلی دھی کو لے کر کس کس در کی خاک چھانوں گی، اب تو کوئی نہیں رہا ہمارا۔ میری بات مان صابرا، تو دوجا بیاہ کر لے۔ اس بات پر صابرا کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی، اس کی آنکھوں میں بلا کی حیرت تھی۔ پھوپھی، وہ بامشکل بول پائی، تو ایسا نہ کہہ۔ ارے صابرا، مجھے بتا کیا برائی ہے دوجے بیاہ میں؟ اور پھوپھی شکورن نے اگلے آدھے گھنٹے میں 2500 دلائل اور مختلف احادیث کا حوالہ دے ڈالا۔ اپنی تقریر کے اختتام پر پھوپھی شکورن نے قدرے دھیمی آواز میں کہا، وہ فضل الدین ہے نا، وہ اپنا ساجد کا سالہ، ساجد کباڑیے کا؟ فضلو؟ صابرا نے کچھ حیرت سی ہو کر ذہن پر زور ڈالا۔ ہاں وہی، وہ دراصل شادی کرنا چاہتا ہے، اس نے پیغام بھیجا ہے تو میں ادھر تیرے پاس آئی ہوں، وہ رازدانہ لہجے میں بتانے لگی تو صابرا ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مگر پھوپھی، وہ تو نشہ کرتا ہے، وہ منمنائی۔ تو کون سی کنواری دوشیزہ ہے، تو بھی تو بیوہ ہے نا؟ پھر وہ قدرے ملامت سے گویا ہوئی۔ پہلے کرتا تھا نشہ، اب یہ لت چھوڑ دی ہے، اب تو وہ کاروبار کرنے لگا ہے۔ اس طرح کی اور درجنوں باتیں صابرا کے کان میں بھر کر اپنا ٹوپی والا برقع سنبھالتی اس سیلن زدہ اور خستہ حال گھر سے چلے گئیں۔ صابرا نے ان باتوں کو بظاہر کوئی اہمیت نہ دی، مگر اگلے روز، اس سے اگلے روز اور پھر 2 ہفتے تک تقریباً ہر روز جب پھوپھی شکورن ان کے گھر آ کر بیٹھ جاتیں اور دھیرے دھیرے دنیا کی اونچ نیچ سمجھانے لگتیں تو صابرا قدرے بے بسی سی دکھائی دیتی۔ الماس اپنی ماں کی کیفیت سے بے نیاز کھیل کود میں مگن تھی۔ رانیہ کے دیے گئے 5000 میں وہ لوگ تقریباً 4 ماہ گزارا کرتے رہے تھے اور اب پچھلے 11 ماہ سے صابرا کی سلائی کڑھائی گھر چلانے کا سبب بن رہی تھی۔ الماس خوش تھی کیونکہ اسے بھوک اور بدحالی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا، اسے اسکول نہیں جانا پڑتا تھا اور وہ آزادی کے ساتھ گلی میں اپنے جیسے اجڑ اور گنوار بچوں کے ساتھ کھیل رہ سکتی تھی۔ اس کے تن پر کپڑا چاہے جتنا بھی میلا سہی موجود تھا اور پیٹ میں روٹی تھی، وہ اس سے زیادہ کی تمنا بھی نہیں کرتی تھی، مگر چند خواہشات سورج کی پہلی کرن کی مانند وجود میں پھوٹتی رہتی ہیں۔ 1-2 اچھے جوڑے اور زیورات پہننے کی امنگ اس کے دل میں اس کے ساتھ پروان چڑھ رہی تھی۔ اینا کے بھائی کی تصویر بھی اس نے ان کپڑوں کے پیچھے چھپائی تھی۔ بھوری آنکھوں والا مسکراتا ہوا وہ لڑکا اس نفیس سی ڈارک اور لائٹ بلو دھاریوں والی شرٹ میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی شرٹ اتنی پیاری تھی کہ الماس اکثر تکیے کی غلاف میں چھپائی گئی وہ تصویر نکال کر گھنٹوں تکتی رہتی۔ اس کے لیے دن رات ویسے ہی گزر رہے تھے جیسے ہمیشہ گزرتے تھے، مگر صابرا ایک نئی مشکل کا شکار ہو گئی تھی۔ اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے اس نے ایک روز الماس سے بات کی۔ الماس، وہ جو پھوپھی شکورن ہے نا، وہ میرے لیے ایک رشتہ لائی ہیں۔ نہایت جھجکتے ہوئے اس نے بات کا آغاز کیا تھا۔ تو سی لینا ماں۔ وہ سمجھی تھی شاید پھوپھی بھی کوئی کپڑا لائی ہیں۔ الماس، وہ میرے لیے رشتہ لائی ہیں۔ ہیں؟ الماس ہکا بکا سی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ جو ساجد کباڑیے کا سالہ ہے نا، فضل الدین، وہ فضلو جو تیرے باپ کے جنازے پر پیلی قمیض میں تھا، یاد ہے؟ صابرا پہلی دفعہ بیٹی کے سامنے شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی الماس بہت ناراض ہوگی، بہت دکھی ہوگی۔ ماں کی دوسری شادی پر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ الماس اگر نہیں چاہے گی تو وہ ہرگز اقرار کرنے کی غلطی نہیں کرے گی۔ اسی فضو کا رشتہ ہے؟ اماں، وہ فضو تجھ سے بیاہ کرنا چاہتا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، صابرا نے سر جھکا دیا۔ پھر اماں؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ صابرا نے قدرے چونک کر سر اٹھایا اور بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ پھر کیا؟ تو شادی کر کے یہاں سے چلے جائے گی؟ اس کے لہجے میں اضطراب تھا۔ نہیں تو میں اور تم اکٹھے یہاں سے جائیں گے، صابرا نے ہولے سے کہا۔ مگر الماس، تو کیا چاہتی ہے؟ میں اس سے شادی کر لوں؟ فضلو سے؟ ہاں۔ اماں، تو کیا چاہتی ہے؟ جو تو کہے گی میں وہی کروں گی۔ اسے یقین تھا کہ الماس نہیں مانے گی۔ کر لے،
وہ بے نیازی سے شانے اچکا کر دوبارہ کاغذ کی کشتیاں بنانے میں مگن ہو گئی۔ آج بادل چھائے تھے اور لگتا تھا مینا کھل کر برسے گا۔ اسی بارش کے لیے وہ کشتیاں بنا رہی تھی۔ بات ٹائٹینک سے شروع ہوئی تھی۔ ریان کو مووی بس ٹھیک ہی لگی تھی، اس لیے اس کو اس طرح گہرائی میں جا کر ڈسکس کرنے سے اسے کافی بوریت محسوس ہو رہی تھی۔ ڈرامہ کلاس سے یوں بھی اسے نفرت تھی۔ جو واحد وجہ اس کلاس کو اٹینڈ کرنا تھی وہ وہاں کی پرفسوں آب و ہوا میں نیند کا اچھا آنا تھا، ورنہ وہ کبھی ایک کلاس نہ لیتا۔ اس کے برعکس کلاس کی تمام لڑکیاں بالخصوص میرین اور اینجلینا بڑھ چڑھ کر بول رہی تھیں۔ جو واحد لڑکا گفتگو میں حصہ لے رہا تھا وہ اینڈریو تھا۔ ہیدر، لگتا ہے تمہیں مووی نے اتنا متاثر نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا۔ اس کی ہمیشہ بولتی اور لاجواب کر دینے والی آواز کو خاموش دیکھ کر مسز کیمرون نے پوچھ لیا۔ نو میم، وہ دھڑلے سے بولا، کیونکہ میں لڑکیوں اور بعض لڑکوں کی طرح ایموشنل سکنیس کا شکار نہیں ہوتا۔ اس کا اشارہ اینڈریو کی جانب تھا جو خواہ مخواہ اپنی نالج جھاڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ میم، ہیدر صرف مینٹل سکنیس، ذہنی بیماری کا شکار ہوتا ہے، اینڈریو نے کہا تو ساری کلاس سوائے اس کے دوستوں کے ہنس پڑی۔ جب کوئی کلاس فیلو خوبصورت ہو، امیر ہو، ذہین ہو اور حاضر جواب ہو اور سب سے بڑھ کر ٹیچرز کا فیوریٹ ہو تو دیگر طلباء کا اس سے جیلس ہونا فطری عمل ہے۔ ریان نے جواب نہیں دیا، وہ محض مسکرا دیا، البتہ اندر ہی اندر اس کا خون کھول رہا تھا۔ میرین نے کچھ سخت کہنے کے لیے منہ کھولا مگر ریان نے نامحسوس انداز میں اس کے ہاتھ کی پشت کو دبا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ٹائٹینک سے ہوتے ہوئے بات ریسلنگ ایمرسٹ ہیمنگوے تک چلے گئی۔ ریان نے یہ مووی بھی دیکھ رکھی تھی مگر اینڈریو کی طرح نالج جھاڑنے کے بجائے خاموش بیٹھا رہا۔ اینڈریو اس فلم سے کافی متاثر نظر آ رہا تھا۔ 90 کی دہائی کے وسط میں ریلیز ہونے والی اس فلم کی کہانی دو بوڑھے دوستوں کے درمیان گھومتی تھی۔ اینڈریو فرینک کے کردار کو بڑی دلجمی سے بیان کر رہا تھا۔ وہ فرینک کے دوست کے کردار کو پرفارم کرنے والے ایکٹر کا نام بھی غلط بتا رہا تھا۔ وہ اس کو رابرٹ ولمر کہہ رہا تھا جبکہ وہ رابرٹ ڈیوال تھا۔ کلاس میں شاید کسی نے مووی نہیں دیکھی تھی ورنہ کوئی اس کی تصحیح کر دیتا۔ ریان کے پاس موقع تھا کہ وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ چکا سکے مگر وہ ٹھنڈا کر کے کھانے کا عادی تھا۔ میرا خیال ہے میم، جس طریقے سے اینڈریو اس کردار کی وضاحت کر رہا ہے لگتا ہے اس سے بہت غور سے مووی دیکھی ہے اور اس کردار کو ٹھیک سے سمجھا بھی ہے۔ کیوں نہ ہم اس کریکٹر کو کریں؟ جب اینڈریو بول چکا تو اس نے ستائشی انداز میں کہا، یوں اگلے سنڈے کے لیے وہ فلم پلے کی صورت میں ڈھال کر آڈیٹوریم میں ایکٹ کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ اینڈریو کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ جب فرینک کے کردار کو پرفارم کرنے والے اسٹوڈنٹ کا نام زیر بحث آیا تو ریان نے فوراً اینڈریو کے حق میں ووٹ دے دیا۔ میں اینڈریو کے تجزیے سے کافی متاثر ہوا ہوں۔ میرا خیال ہے یہ کردار اسی کو ملنا چاہیے۔ وہ کردار اینڈریو کو ہی مل گیا۔ بائیولوجی کلاس کی طرف جاتے ہوئے میرین نے ریان کو مخاطب کر کے کہا، میرا خیال تھا تم اس پر غصہ ہو مگر تم نے ایک لیڈنگ کریکٹرز کو دے دینے کا فیصلہ کیوں کروایا؟ اس گدھے کو یہ معلوم نہیں کہ یہ فلم ایک تھکی ہوئی فلاپ ترین فلم ہے۔ آج اس نے میرا مذاق اڑایا ہے، نیکسٹ سنڈے میں دیکھوں گا جب پورا اسکول اس کا مذاق اڑائے گا۔ میں خود سے زیادتی کرنے والوں کو چھوڑتا نہیں ہوں۔ میرین نے حیرت سے اسے دیکھا، تمہیں کیسے اور کیوں یقین ہے کہ پورا اسکول اس کا مذاق اڑائے گا؟ مجھے پتہ ہے کہ وہ رچرڈ ہیرس کو کاپی کرے گا اور رچرڈ ہیرس نے اس فلم میں اپنی زندگی کی بدترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا۔ اگر وہ بدترین پرفارمنس کو کاپی کرے گا تو اس کی پرفارمنس ایک درجہ مزید خراب ہو جائے گی نا، ریان فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ ریان، ہیدر نے اسے پھنسایا ہے، اس کی بے عزتی کرائی ہے محض اپنی بے عزتی کا انتقام لینے کے لیے۔ اس بات کا اندازہ اینڈریو کو پلے ختم ہونے کے بعد ہوا تھا۔ اس نے ریان کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ اور آنکھوں میں تمسخر کی چمک دیکھی تھی اور اس نے عہد کیا تھا کہ وہ بدلہ ضرور لے گا، اور اس دن ریان نے اپنا پہلا دشمن بنایا تھا اور وہ یہ نہیں جانتا تھا وہ دشمن عنقریب اس پر خوش قسمتی کے دروازے کھولنے والا ہے۔ وہ دونوں کہیں نہیں گئے۔ فضلو رخصت ہو کر ان کے گھر آ گیا۔ رحیم بخش کے بعد وہ دوسرا شخص تھا جس سے الماس کو ڈر لگتا تھا۔ اس کی کالی آنکھیں نہایت خوفناک اور سیاہ ہونٹ بے حد موٹے تھے۔ وہ خود بھی کافی بھاری بھرکم اور ڈیل ڈول والا تھا۔ آئے دن ان کے صحن میں مہمان آئے بیٹھے ہوتے، وہ بھی اس کی طرح عجیب و غریب اور ڈراؤنے ہوتے۔ عجیب، جناتی اور بے ہنگم اونچے اونچے کہکے لگاتے مرد اسے زہر لگتے تھے۔ شام کے بعد مہمان صحن میں ہوتے تو اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ صابرہ کو بھی عجیب چپ لگ گئی تھی۔ وہ اب پہلے سے دگنی محنت کرتی اور آدھی اجرت فضلو کے ہاتھ پر رکھ کر باقی چھپا دیتی۔ اس نے صرف الماس کو بتایا تھا کہ وہ باورچی خانے میں
تبان کے اندر پیسے رکھتی ہے اور یہ وہ رقم برے دنوں کے لیے ہے۔ الماس کو معلوم نہ تھا کہ برے دن کون سے ہیں اور کب آئیں گے۔ اسے تو تمام دن برے لگتے تھے۔ اپنے گھر کے حالات سے بچنے کے لیے یا پھر نئے ابو کی چپتی نگاہوں سے چھپنے کے لیے اس نے ایک دفعہ پھر اسکول جانا شروع کر دیا۔ 13 سال کی عمر میں وہ 7ویں پاس کر کے بمشکل 8ویں چڑھی تھی۔ بس ایک وہ رزلٹ کارڈ ہی تھا جو اسے پڑھا لکھا بتاتا تھا، ورنہ مجال ہے جو وہ اپنے حولیے سے کسی کو شک بھی ہونے دے کہ وہ 7ویں پاس ہے۔ فضلو سے شادی کے 10ویں ماہ صابرہ ایک مردہ بچے کو جنم دینے کے بعد بستر سے لگ کر رہ گئی۔ الماس نے اپنی بہن کو دیکھا تھا، کالی سیاہ سوکھی سڑی ہوئی لاغر کمزور سی بچی جو بچی کم اور ڈھانچہ زیادہ لگتی تھی۔ اچھا ہی ہوا جو مر گئی، ورنہ گھر کے اخراجات میں اس کا حصہ نکالنا ہی مشکل ہوتا، مگر وہ اپنے ساتھ ساتھ صابرہ کو بھی مار گئی تھی۔ اس دن کے بعد نہ تو کبھی صابرہ بستر سے اٹھ کر بیٹھی، نہ ہی اس کی چارپائی کے ساتھ رکھی میز پر موجود دوائیوں میں کمی آئی، بلکہ دن بدن اس کی بیماریاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ یہ الماس تھی جو گھر کا سارا کام کرتی، ناشتہ بناتی، جھاڑو دیتی، جھاڑو پونچھا کرتی، پھر اسکول چلے جاتی، واپس آتی تو کھانا بناتی، پھر شام کو ہی رات کا کھانا بنا لیتی اور اس کے بعد اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ اس کے کمرے میں کوئی گھڑی تو نہیں تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ صحن سے جو کہکوں کی آواز آ رہی ہے وہ رات 2 بجے تک جاری رہنا ہے۔ آج کل بلکہ پچھلے چند ماہ سے وہ مسلسل جیت رہا تھا، ابھی ہارنے کا موقع نہیں آیا تھا، اس لیے گھر کا چولہا جل رہا تھا۔ فضلو کا رویہ اس کے ساتھ برا نہیں تھا، وہ دونوں زیادہ بات نہیں کرتے تھے، پھر بھی اس کی نگاہ آتی تھی، خوف آتا تھا۔ وہ جتنا وقت گھر میں ہوتا وہ اس کے سامنے نہ آتی، نہ ہی وہ اسے پکارتا۔ شروع میں اس نے ایک اچھا باپ بننے کی کوشش کی تھی، مگر الماس نے لفٹ نہ کرائی تو وہ از خود ہی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ کبھی کبھی رات کو لیٹے ہوئے چھت کو گھورتے اور صحن سے آتی چنگاڑتی ہوئی کہکوں کی آواز سنتے ہوئے وہ سوچتی، اگر میں کسی بڑے اور دولت مند گھر میں پیدا ہوئی ہوتی تو میرے پاس بھی اچھے کپڑے ہوتے، پہننے کو مہنگے مہنگے زیور ہوتے، میں اچھی قیمتی خوشبوئیں لگاتی۔ وہ تکیے میں سے تصویر نکال کر دیکھتی، کیا میں ساری زندگی ایسے ہی رہوں گی، انہی میلے کچیلے کپڑوں میں، ٹاٹ والے اسکولوں میں پڑھتے انہی گلیوں میں زندگی گزار دوں گی؟ کیا میں کبھی رانیہ اور آنیہ کی طرح خوبصورت، امیر اور خوش لباس نہیں ہو سکوں گی؟ اور جب وہ ان سوالوں کا جواب ان پلستر سی اکھڑی دیواروں سے نہ ملتا تو وہ تصویر تکیے کے غلاف میں رکھ کر اپنا سر تکیے پر پھینک دیتی اور صحن سے اٹھتی آوازوں کے باوجود اسے نیند آ جاتی۔ شاید اسے لگ رہا تھا یا پھر فضلو واقعی پچھلے چند دنوں سے پریشان تھا۔ اس کو اماں اور فضلو کے کمرے سے دونوں کے جھگڑنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ غصے میں گالیاں بک رہا تھا اور ماں چیخ رہی تھی۔ پھر اماں خاموش ہو گئیں تو اس نے فضلو کو کمرے سے تیزی سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ اس کے قریب گزرتے ہوئے ایک دم رک گیا اور بغور اس کا چہرہ دیکھ کر بولا، شام کو تیار رہنا، تیرا نکاح ہے۔ وہ اتنا کہہ کر رکا نہیں بلکہ سیدھا باہر نکل گیا۔ الماس ساکھ سی ہو کر بے یقینی سے اس کی جگہ کو تک رہی تھی جہاں چند لمحے پہلے وہ کھڑا تھا۔ فضلو کی آواز اس کی سماعتوں سے بار بار ٹکرا رہی تھی، تو کیا فضلو جوا ہار گیا ہے اور اس نے مجھے بیچ دیا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اماں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اماں، یہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ صابرہ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ صابرہ کا چہرہ دائیں جانب تھا، شاید وہ بیٹی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اماں، وہ کہہ رہا ہے شام کو میرا نکاح ہے، اماں کچھ کر، اماں میں مر جاؤں گی، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ صابرہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اماں، اس کو منع کر، خدا کا واسطہ تجھے اماں، اسے، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ صابرہ کیوں کوئی جواب نہیں دے رہی تھی؟ وہ کیوں خاموش لیٹی تھی؟ اس نے ڈرتے ڈرتے ماں کا چہرہ ادھر کیا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، پہلے باپ اور اب ماں۔ اس کی اماں مر گئی تھیں۔ اماں، اماں، وہ حسدانی انداز میں چیختے ہوئے اس کے بے جان وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ صابرہ کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی تھی، اس کا جسم برف کی مانند ٹھنڈا اور پتھر کی طرح سخت اور اکڑا ہوا تھا۔ اماں، اٹھ جا اماں، تجھے خدا کا واسطہ، تجھے رسول کا واسطہ، اماں وہ مجھے بیچ دے گا، اماں خدا کے لیے اٹھ جا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اسے ایک مہم سی امید تھی کہ اماں شاید اس کے جھنجھوڑنے اور ہلانے پر اٹھ جائے گی، مگر وہ نہ اٹھی اور نہ جانے کافی دیر وہ اس طرح روتی بلکتی رہی۔ اسے ماں کی موت کے ساتھ ساتھ اپنی موت کا بھی افسوس تھا، وہ خود بھی مر جا رہی تھی۔ فضلو نے شام کو تیار رہنے کا کہا تھا اور شام ہونے میں اب کتنی گھڑیاں باقی تھیں، اس کے جنازے میں اب کتنی گھڑیاں باقی تھیں۔ اس نے آنسو پوچھے اور آنے والے لمحات کا تصور کرنے لگی۔ فضلو کی طرح ہی کوئی آوارہ نشئی اور جواری ہوگا، ایک باہری بھرکم کالا کلوٹا جواری، اس کی زندگی میں ایک جواری کی بیوی بن کر اماں کی طرح بستر پر بیمار رہ کر گزرے گی۔ وہ اجنبی نگاہوں سے در و دیوار کو دیکھ رہی تھی۔
جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ اس نے کہاں سے سنے تھے اسے یاد نہیں، مگر اسے اتنا یاد تھا کہ اس نے یہی الفاظ اپنی ماں کے سامنے دہرائے تھے، اور اس کی ماں نے اس کا یقین نہیں کیا تھا۔ بدلے میں اس کی ماں کو کیا ملا؟ اس نے نظر بھر کر ماں کے کمرے کی جانب دیکھا جہاں اس کی بے گور کفن لاش رکھی تھی اور بے ساختہ ایک جھرجھری لی۔ وہ اب کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ اس کو اس کا حق نہیں مل رہا تھا، اس کو اپنا حق چھیننا تھا، اسے زندگی سے بہت کچھ حاصل کرنا تھا۔ اس کو یاد آیا اماں کچھ پیسے بچا کر مرتبان میں رکھتی تھی۔ اس نے جلدی سے الماری کھولی جس میں وہ مرتبان رکھا تھا۔ اس نے مرتبان میں موجود رقم نکالی، گنی۔ اماں کتنے عرصے سے اس کے لیے رقم جوڑ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تقریباً 2000 روپے تھے۔ اس نے آنسو پوچھے۔ اب رونے کا وقت نہیں تھا، اسے جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا، ابا کے آنے سے پہلے تک۔ اس نے مرتبان واپس رکھا اور جلدی سے اندر کمرے میں جا کر اپنے 4 جوڑے ایک بڑے دوپٹے میں گٹھڑی کی صورت میں باندھ دیے۔ پھر یکایک اسے ایک خیال آیا۔ اس نے تکیے کے نیچے سے وہ پتلا سا شاپر نکالا جس میں وہ تصویر اور کافی عرصے پہلے رانیہ کا دیا گیا کارڈ موجود تھا۔ اس نے وہ شاپر بھی کپڑوں کے ساتھ رکھ دیا اور تیزی سے گھر کی دہلیز پار کر کے باہر نکل آئی۔ کل اپریل فول کیسے منانا ہے؟ اس کا خیال تھا باقی سب بھی اس کی طرح کل کے دن کے لیے پرجوش ہوں گے، مگر اس بے تکی سوال پر اینجلینا نے جن نگاہوں سے اسے گھورا وہ کچھ گڑبڑا کر بولا، میرا مطلب ہے کوئی پریکٹیکل جوک وغیرہ؟ تمہیں کس کو بے وقوف بنانا ہے؟ میرین نے تیکھے اور مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ کسی کو بھی، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ کل تو ہر طرح کی فولنگ جائز ہوگی۔ تمہیں تو بے وقوف بنانے کی ضرورت نہیں ریان، تم تو خدا نے بنایا ہوا ہے۔ ڈینی نے لقمہ دیا۔ ہنسنا تھا؟ اس نے بیزاری سے پوچھا۔ نہیں، اپنی کمزوریوں پر کوئی نہیں ہنستا، وہ برجستہ بولا۔ میری بات تو سنو، وہ قدرے جھنجھلا کر بولا۔ ہاں بولو، بلکہ بھونکو۔ ریان نے ڈینی کو تیز نظروں سے گھورا اور بولا، دیکھو کل ہمیں لوگوں پر ٹرکس کرنی ہیں، ان کے ساتھ مذاق کرنے ہیں۔ جیسے میں اسٹور فون کر کے کہتا ہوں آپ کے پاس کین میں پرنس البرٹ ہے تو وہ کہیں گے جی ہے، پھر میں کہوں گا اگر ہے تو اسے باہر نکالو۔ وہ تینوں اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پرنس البرٹ تمباکو ہوتا ہے، یہ کین میں ملتا ہے، ریان نے وضاحت کی۔ یہ مذاق تھا؟ میرین نے پوچھا۔ پہلے تو مجھے شک تھا، اب یقین ہو گیا ہے کہ لڑکیوں میں حصِ مزہ نامی چیز ناپید ہے۔ اسی ثنا میں کسی گہری سوچ میں گم اینجلینا کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ کس مراقبے میں ہیں؟ میرے ساتھ ایک عجیب سا مسئلہ ہو گیا ہے، وہ اسی گمسم لہجے میں بولی۔ آج کھانا نہیں کھایا؟ لوگوں نے جو مسئلے ہو رہے ہیں۔ کھایا ہے کھانا، بلکہ میرے حصے کا بھی ٹھوس لیا ہے، میرین نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بتایا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، اینجلی نے چاکلیٹس بنائی ہیں، وہ کھا لو، میرین نے لاپرواہی سے کہا تو اینجلینا فوراً کچن میں گئی۔ اس کی واپسی ایک کینڈی ڈش کے ہمراہ ہوئی تھی جس میں 4 عدد چاکلیٹس موجود تھیں۔ اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ ان کے اوپر چاکلیٹس لگائی گئی تھیں۔ اینجلینا نے ڈش اس کے سامنے کی مگر اس نے دل نہیں کر رہا کہہ کر پیشکش ٹھکرا دی۔ ان تینوں نے باری باری ایک ایک چاکلیٹ اٹھائی اور مزے سے کھانے لگے۔ وہ سمجھ گیا ان تینوں کا مقصد ریان کو زیادہ الرٹ کرنا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ چاکلیٹس کو ایکسٹرا فنی سمجھ کر کھانے سے انکار کر دے اور وہ آرام سے ان کو منہ میں رکھ کر اس کو یہ بتائیں کہ وہ بے وقوف بن گیا ہے، مگر وہ بھی استادوں کا استاد تھا۔ اس نے یہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ اسے شک گزرا ہے کہ چاکلیٹ کے ساتھ کوئی خرابی ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ بات مکمل کیے بغیر ہی فون کی طرف لپکا۔ ہیلو ہیلو، ایک بچے کی آواز ریان کی سماعت سے ٹکرائی۔ آپ کے پاس کین میں پرنس البرٹ ہے؟ اس بچے کی آواز میرین کے چھوٹے بھائی سے ملتی تھی۔ جی ہاں ہے، اس نے معصومیت سے کہا۔ اچھا تو 1 پاؤنڈ کا کین کتنے کا ہوگا؟ مجھے کیا پتہ۔ کیوں، یہ ایزی لوڈ اسٹور نہیں ہے؟ جی نہیں، یہ بیچارہ گھر ہے، ایزی لوڈ زیار کا شائر میں ہے۔ تو آپ کے پاس تمباکو کیسے ہے؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ خیر وہ تو میرے پاس نہیں ہے، مگر میرا خیال تھا کہ آج آل فول ڈے ہے تو شاید آپ کوئی ٹرک کھیلنا چاہتے ہیں مجھ پر، ریان نے کہا۔ اور شاید آپ کا نام چارلس ہے اور نک نیم چک؟ جی نہیں، اتنا کہہ کر ٹھک سے اس نے فون رکھ دیا۔ وہ ریسیور رکھ کر پلٹا تو وہ سب جا چکے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر ڈش میں موجود آخری چاکلیٹ اٹھا لی اور مزے سے کھانے لگا اور اندر سے صابن نکلا۔ اوہ ڈیم اٹ، اس نے صابن کے ٹکڑے تھوکتے ہوئے خود پر 1000 بار لعنت بھیجی۔
اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے اس نے گھر سے پہلی رات ایک پارک کے جنگلے سے ٹیک لگا کر گزارنے کی کوشش کی تھی۔ آج اسے اپنے ٹوٹے پھوٹے خستہ حال دڑبے نما گھر کی قدر آ رہی تھی۔ وہاں اور کچھ نہیں، کم از کم سکون تو تھا، دنیا والوں کا محیط سناٹے اور چنگاڑتی ہوئی تاریکی کا ڈر تو نہیں تھا۔ اگر اس کا باپ نہ مرتا، اگر اس کی ماں دوسری شادی نہ کرتی، اگر وہ اس شادی کا مشورہ نہ دیتی، اگر اس کی ماں بیمار پڑ کر مر نہ جاتی، اگر فضل الدین اس کی شادی نہ کرا رہا ہوتا، نہ جانے کتنے ہی اگر تھے، مگر ہوتا وہی ہے جو قسمت کو منظور ہوتا ہے۔ آج وہ تنہا صرف اللہ کے آسرے وہاں بیٹھی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی جب اسے دو سائے اپنی جانب آتے دکھائی دیے۔ ان میں سے ایک قدرے لڑکھڑا رہا تھا۔ الماس کو بے تحاشا خوف محسوس ہوا۔ قریب آ کر وہ دونوں جنگلے سے کمر ٹکا کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک دوسرے سے لڑکھڑاتی زبان میں کہہ رہا تھا، الماس کو دھندا اور باقی جیسے چند ایک ہی الفاظ سمجھ آئے۔ وہ ڈر کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک دم چونک کر ایک آدمی نے اس کو دیکھا۔ اپنی گٹھڑی سینے سے لگائے ایک اکیلی قدرے فریبی مائل لڑکی، وہ بھی جوان اور خوبصورت، رات کے اس پہر وہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ گھبرا کر چلنے لگی۔ اے سالی، کدھر جاتی ہے؟ اس کے عقب سے آواز آئی تھی۔ وہ دونوں بندے اب مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہو گئے تھے، بلکہ اس کے پیچھے بھی آ رہے تھے۔ وہ تیز تیز چلنے لگی۔ گھر سے بھاگی ہے؟ وہ اس کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں تھے۔ خوف سے اس کی ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی تھیں، مگر اس کے باوجود نتائج سے بے خبر ہو کر الماس نے سرپٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ بغیر رکے، بغیر پیچھے دیکھے اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ اسے اپنے پیچھے دوڑتے قدموں کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ تاریک سنسان رات پر اس وقت ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، اسی لیے وہ کسی کو مدد کے لیے بلانے سے بھی قاصر تھی۔ ایک موڑ مڑ کر وہ بڑی شاہراہ پر آ گئی اور تھوڑے ہی فاصلے پر سڑک کے دوسری جانب اسے ایک پولیس موبائل دکھائی دی۔ الماس بے اختیار آگے بڑھی اور ہاتھ کے اشارے سے اس کو روکنا چاہا۔ اس نے پیچھے مڑ کر ان دونوں کو دیکھا جو اس سے 20-25 گز کے فاصلے پر ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ موبائل الماس کے قریب آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا اور اندر سے ایک آدمی باہر نکلا۔ اس آدمی کو نکلتا دیکھ کر پہلے تو وہ آپس میں بات چیت کرنے لگے، پھر الٹے قدموں واپس پلٹ گئے۔ اسے اطمینان ہوا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑے آدمی کو دیکھا۔ وہ ایک اونچا لمبا 25-26 برس کا مرد تھا جس نے پولیس کا یونیفارم پہن رکھا تھا۔ وہ اپنا تنفس بحال کرنے لگی۔ وہ میرے پیچھے آ رہے تھے، وہ بے ربط سانسوں کے درمیان بتانے لگی۔ اس نے ایک نظر بھر کر الماس کو دیکھا۔ سیاہ چادر کے اندر اس کی کھلتی ہوئی گوری رنگت بہت نمایاں تھی۔ سیاہ بالوں کی چند ایک الجھی ہوئی لٹیں اس کے چہرے پر بکھری تھیں۔ ہاتھ میں گٹھڑی پکڑے وہ 14-15 برس کی لڑکی کہاں سے چلی آ رہی تھی؟ کہاں سے پیچھا کیا انہوں نے تمہارا؟ وہ اب اسے تیکھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بچوں کا نہیں ہوتا؟ کیا ہوتا ہے اسے؟ ہاں، پارک میں کھڑی تھی، وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولی۔ اور تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ اس کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ الماس نے ایک دم سٹپٹا کر اسے دیکھا تھا۔ میں تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہے۔ گھر سے بھاگی ہو؟ وہ کچھ گررا کر بولا۔ نہیں، میں گھر سے نہیں بھاگی، میں قسم کھاتی ہوں، میرا یقین کرو، میں گھر سے نہیں بھاگی۔ وہ رودینوں کی تھی۔ تو اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ رمیز نے کرخ لہجے میں پوچھا۔ گھر سے، وہ کھسیائی تھی۔ کہاں ہے تمہارا گھر؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے صاحب جی۔ وہ رو پڑی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر وہ عجیب سے مخمصے میں پھنس گیا تھا۔ دیکھو رو نہیں، گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ وہ کچھ ہمدردی سے بولا تاکہ اس سے اصل حقیقت اگلا سکے۔ نہیں، مجھے گھر نہیں جانا، وہ دہشت سے بولی۔ اچھا گاڑی میں بیٹھو، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا اور دروازہ کھول دیا۔ اس کے بیٹھتے ہی رمیز نے موبائل چلا دی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ وہ پوچھنے لگا۔ خاموشی۔ کہاں سے آئی ہو؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا۔ ہنوز خاموشی۔ باپ کا نام کیا ہے؟ وہ تحمل سے بولا۔ چپ، میں تمہیں تھانے لے جا کر الٹا لٹکا دوں گا، یہ زبان فر بولے گی۔ وہ ڈپٹ کر بولا۔ الماس نام ہے میرا، ابا کا نام رحیم بخش تھا۔ وہ جلدی سے بولی۔ کہاں سے آئی ہو؟ وہ ونڈ اسکرین پر نگاہیں جمائے پوچھ رہا تھا۔ گھر سے، اس نے گول مول جواب دیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ جہاں اللہ لے جائے، وہ آہستہ سے بولی۔ میں ابھی گاڑی کھمبے میں مار دوں گا تو بی بی اللہ فوراً ہی تمہیں اوپر لے جائے گا، سیدھی طرح بتاؤ گی یا تمہیں تھانے لے جاؤں؟ اس کے لہجے میں دھمکی تھی جس نے الماس کو دبکنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے نہیں پتا مجھے کہاں جانا ہے صاحب جی، وہ دھیرے سے بولی۔ گھر سے کیا سوچ کر نکلی تھی؟ رمیز نے اپنا لہجہ کچھ نرم کر لیا۔ کچھ بھی نہیں سوچا تھا، وہ بڑبڑائی۔ وہ تو بغیر سوچے سمجھے نکل پڑی تھی۔ اتنا بھی نہیں سوچا تھا کہ دنیا کتنی بے رحم اور سفاک تھی۔ باپ کیا کرتا تھا تمہارا؟
رمیز نے کچھ دیر کے توقف سے پوچھا۔ وہ مر گیا، الماس نے اپنی گٹری کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ چلو ماں تو ہوگی نا؟ وہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا۔ وہ بھی مر گئی ہے، وہ گود میں رکھی گٹری دیکھتے ہوئے بولی۔ لو جی، تمہارا بھی کوئی جواب نہیں؟ وہ لاپرواہی سے ہنسا۔ باپ کو پوچھا تو وہ مر گیا، ماں کا پوچھو تو وہ مر گئی۔ گھر سے آ رہی ہو مگر گھر کا کوئی ہے نہیں، کہیں جانے کے ارادے سے نکلی تھی مگر اپنی منزل کا پتہ نہیں۔ واہ! وہ خاموش رہی۔ کیا بتا دی کہ یہی سچ تھا؟ تم لڑکیاں بھی نا، بس ذرا ماں باپ سے جھگڑا ہو جائے، ذرا کوئی تلخ کلامی ہو، گھر سے بھاگ جاتی ہو۔ اتنا بھی نہیں سوچتی کہ تمہارے ماں باپ پر کیا گزرے گی۔ وہ بیچارے تمہیں پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، تمہارے ناز نخرے اٹھاتے ہیں، جبکہ بدلے میں تم لڑکیاں ان کے گلے میں ہمیشہ کے لیے رسوائی کا طوق ڈال دیتی ہو۔ میرے ماں باپ مر چکے ہیں، کتنی دفعہ بتاؤں؟ وہ چیخ کر بولی۔ ایک دم وہ پرانی الماس بن گئی تھی۔ کان نہیں ہے تیرے بابو؟ اگر ہیں تو لگتا ہے ان میں سے میل صاف نہیں کرتا، تجھے میری آواز سنائی نہیں دیتی؟ رمیز کو ایک لمحہ لگا تھا سنبھلنے میں۔ کب مرا ہے باپ؟ کافی عرصہ ہو گیا، وہ نخوت سے بولی۔ ماں کب مری؟ ایسے سوال کوئی پولیس والا ہی کر سکتا تھا۔ آج صبح، وہ چڑھ کر بولی۔ او گاڈ! تمہاری ماں آج مری اور تم آج ہی گھر سے بھاگ آئی ہو؟ وہ حیران سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ میں گھر سے نہیں بھاگی ہوں۔ اسے اب ان سوال جواب سے چڑ ہونے لگی۔ او بی بی، رات کے اندھیرے میں اپنا سامان اٹھا کر سڑک پر تنہا چلتی لڑکی کو کوئی گدھا بھی گھر سے بھاگی لڑکی ہی کہے گا۔ شاباش، مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ وہ اپنا لہجہ بات کی مناسبت سے اونچا نیچا کرتا رہا تھا۔ مجھے گھر نہیں جانا، وہ احتجاجاً بولی، مگر میں تمہیں تمہارے گھر کے علاوہ کہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنی بات پر ہنوز ڈٹا ہوا تھا۔ نہیں نہیں صاحب جی، خدا کا واسطہ مجھے اتار دو، یہیں اتار دو۔ وہ سچ مچ گھبرا گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے جس کے ساتھ تم بھاگی تھی وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ میری مانو تو اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ میں تجھے کتنی باری بتاؤں، میں گھر سے نہیں بھاگی، تو پاگل ہے؟ رمیز خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر اس کی آواز نے ماحول پر چھائے سکوت کو توڑا۔ ماں کیسے مری تھی؟ الماس کو اس سوال کی توقع نہ تھی۔ وہ حیران سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو الماس بی بی، اگر تم واقعی سچ کہہ رہی ہو تو مجھے پوری بات بتاؤ، تبھی میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں گا۔ گو کہ وہ پہلے بھی چند ایک باتیں نرمی سے کر رہا تھا، مگر اب کی باری اس کے لہجے میں نرمی میں اعتبار کا عذر بھی شامل ہو گیا۔ الماس چند ثانیے اس کا چہرہ تکتی رہی، پھر سر جھکا لیا۔ رمیز کو اس خاموشی کی وجہ تب سمجھ میں آئی جب اس نے الماس کے ہاتھوں پر متواتر گرتے آنسو دیکھے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے موبائل ایک سائڈ پر کھڑی کر دیا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تمام واقعات و حالات بتاؤ جو تمہارے ساتھ پیش آئے ہیں۔ وہ اب سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ رندی ہوئی آواز میں الماس نے اسے ایک ایک بات بتا دی۔ اپنی کتھا کے اختتام پر اس نے پانیوں سے بھری آنکھوں سے رمیز کی جانب دیکھا۔ کہ اب بھی میں تجھے گھر سے بھاگی ہوئی لگتی ہوں؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا جو اس کی داستان کے سچے ہونے کی چگلی کھا رہا تھا۔ اچھا، تم میرے ساتھ تھانے چلو، میں تمہارے باپ کو وہیں بلواتا ہوں، سارا معاملہ حل کرا دیتا ہوں۔ وہ میرے درمیان میں آنے کے باعث تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ وہ اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ اور میں نے کسی تھانے وانے نہیں جانا۔ اچھا، پھر تمہیں کہاں جانا ہے؟ کس کو جانتی ہو تم اس شہر میں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کسی کو بھی نہیں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ پھر بھی کوئی تو ہوگا نا، تم کبھی گھر سے باہر تو نکلی ہوگی نا؟ کسی رشتہ دار کا گھر، کوئی جاننے والا، کسی کا اتا پتہ تو ہوگا تمہارے پاس۔ وہی محلے والے ہیں جن کو میں جانتی ہوں۔ اس کے چہرے پر مکمل طور پر مایوسی چھانے لگی۔ وہ ان محلے والوں سے مدد تو لینے سے رہی، وہ اس کی شادی کرانے میں فضلو سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تب اسے رانیہ کا خیال آیا۔ میں رانیہ کو جانتی ہوں، وہ خوشی سے چور لہجے میں بولی۔ ملکہ رانیہ؟ رمیز نے آبرو اٹھائی۔ اسے تو میں بھی جانتا ہوں۔ رانیہ؟ ہاں، میں اسے جانتی ہوں۔ اس نے رمیز کی بات جیسے سنی انسنی کی تھی۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی، اینا، اور بڑے بیٹے کا نام علی تھا اور چھوٹے کا ریان۔ وہ کون ہے اور تمہاری کیا لگتی ہے؟ رمیز نے دلچسپی سے پوچھا۔ میری اماں درزن تھی نا، اس نے اماں سے کپڑے سلوائے تھے، میں اس کے گھر گئی تھی، وہ پرجوش لہجے میں بتا رہی تھی۔ گھر کہاں ہے اس کا؟ یہ میرے پاس اس کا کارڈ ہے۔ اس نے وہ کارڈ نکال کر رمیز کو دیا۔ یہ تو رانیہ عظیم احمد کا کارڈ ہے، مشہور فیشن ڈیزائنر۔ وہ کارڈ پڑھتے ہوئے بولا۔ ہاں وہی۔ اس نے سر اثبات میں ہلایا۔ مگر تم ان کو کیسے جانتی ہو؟ وہ تمہاری ماں سے کیوں کپڑے سلوائیں گی؟ وہ تو خود فیشن ڈیزائنر ہے۔ رمیز کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہے؟ او خدا، وہ تو خود درزن ہیں، وہ جل کر بولا۔
اچھا، اسے حیران ہوئی۔ خیر، مجھے وہیں لے جاؤ۔ رمیز نے چند ثانیے اس کا چہرہ بغور دیکھا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ اس سفید گیٹ کے باہر اتارنے سے پہلے اس نے الماس سے کہا تھا، میں تمہیں آج بچا رہا ہوں، اگلی دفعہ نہیں بچاؤں گا۔ اب کوئی غلط کام مت کرنا، یہ دنیا بھیڑیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اول تو یہ لوگ تمہیں رکھیں گے نہیں، بالفرض رکھ بھی لیں تو پلیز الماس، کسی پر بھی کبھی بھی اندھا دھند اعتبار مت کرنا، اور نہ ہی اس تھانے دار کو فون کرنا۔ وہ غلط سوچ رہی تھی۔ اس نے آگے جا کر یہ تمام کام کیے تھے۔ اپنی گٹڑی سینے سے لگائے وہ اس گھر کی چار دیواری کے ساتھ موجود خالی احاطے کی جانب چلی گئی۔ رات کے 2 پہر بیت چکے تھے۔ ہر سو گھپ اندھیرا اور سناٹا تھا، سوائے گھروں کی بتیوں کے۔ ہر طرف تاریکی پھیلی تھی۔ اس اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کونے میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ ارد گرد موجود کانٹوں اور جھاڑیوں سے اس کے جسم پر چند خراشیں بھی آئی تھیں، مگر اسے اس وقت اس بات کی پرواہ نہ تھی۔ اسے صبح ہونے کا انتظار تھا۔ اس نے سر گھٹنوں پر رکھ لیا اور خاموشی سے انتظار کرنے لگی۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی ناول۔ باقی کے ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔